بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب غزوہ خیبر میں فتح ہوئی تو یہودیوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت جو بطور نذرانہ پیش کیا گیا اس میں زہر تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی یہودی یہاں پر موجود ہیں ان سب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ تمام یہودی آ گئے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم لوگ ٹھیک سے جواب دو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے باپ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے باپ تو فلاں تھے۔ سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کرو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جھوٹ کو اسی طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد پھر پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ چند روز کے لیے تو ہم دوزخ میں جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس میں برباد رہو، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں تم سے کوئی اور بات دریافت کروں تو تم صحیح سے جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ تو ان یہودیوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نبوت میں جھوٹے ہیں تو ہمیں سکون مل جائے گا، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ عبداللہ ابن سلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بہت بڑے یہودی عالم تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنو قینقاع سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات سنے، اپنے ہوں یا غیر سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کا دل نور ایمان سے چمک اٹھا۔ انہیں پورا یقین ہو گیا کہ یہ وہی آخری نبی الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی بعثت کی پیشین گوئی صحائف قدیمہ میں لکھی ہوئی ہے۔ دوسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم بڑی بد نیت ہے، انہوں نے یہ سن لیا کہ زر خرید غلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان لگائیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کو بتانے سے پہلے ان سے پوچھ لیں کہ ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اسلاف کو بلا بھیجا۔ جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو رات میں نبی آخر الزماں کی علامات پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے دین و دنیا کی بھلائی حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ تمام یہودیوں نے ایک ہی آواز میں جواب دیا، وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی اسلام قبول کر لو گے؟ یہودی بڑے غصے سے بولے، اللہ انہیں آپ کی فرما برداری سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا بالکل ناممکن ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے اعیان قوم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ کا قبول اسلام یہود پر ایسی شعلہ ریز بجلی بن کر گری جو آنکھوں کو چکا چوند کر کے آنن فانن غائب ہو جائے، اور غم و غصہ سے پاگل ہو گئے اور زور زور سے کہنے لگے، سید، یہ آدمی عبداللہ بن سلام ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا فرزند ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی بات کا خدشہ تھا کہ یہ مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ آپ نے 43 ہجری میں وفات پائی۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منت مانی کہ 1 مہینے غار حرا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اعتکاف کریں گے۔ اتفاق سے یہ مہینہ رمضان کا تھا۔ اس دوران ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے باہر نکلے تو السلام علیکہ کی صدا سنی۔ آپ نے گمان فرمایا کہ یہ کسی جن کی آواز ہے اور جلدی سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو چادر اڑا کر پوچھا، اے ابن عبداللہ، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے السلام علیکہ کی صدا سنی اور میرے خیال میں یہ کوئی جن ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے ابن عبداللہ، آپ کو خوشخبری ہو، سلام تو اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دھوپ میں موجود ہیں۔ ان کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بات کی اور دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے ہوئے روز پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنے میں دیر کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام وہاں موجود ہیں اور ان دونوں نے آسمان کے کناروں کو بھر دیا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان رہے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گدی کے بل لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے کو چاک کر کے مقدس دل باہر نکالا اور اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ باہر نکالا۔ اس کے بعد نورانی دل کو سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اسے اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا اور دوبارہ سی دیا اور زخم بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ کے بل لٹا کر پشت مبارک پر مہر لگائی، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ علق کی پہلی 5 آیات پڑھائیں۔ یہاں سے واپس آتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے، یہاں تک کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی عرض کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے کہ ایک شخص پاس سے گزرتے ہوئے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ جملے اونچی آواز سے بولے، پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت، بزرگی، ہیبت اور قدرت والا اور بڑائی و دبدبے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف میں یہ الفاظ سنے تو دل خوشی سے مچل اٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہو۔ اس شخص نے کہا کہ اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ آدھا بکریوں کا ریوڑ۔ اس شخص نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا سکون آیا کہ بے چین ہو کر فرمایا، اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا، اب اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا، بکریوں کا بقیہ آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ تیسری بار کہہ دیے۔ آپ کو اتنا بے قرار ہوئے کہ بے ساختہ کہا، اے بھائی یہ الفاظ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے۔ اس نے کہا، اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا، اے بھائی میں تیری بکریوں کو چرایا کروں گا، تم ایک مرتبہ پھر میرے محبوب کی تعریف کر دو۔ اس نے کہا، اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو مبارک ہو، میں تو ایک فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام اور لو اور دیکھو کہ وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کسی ایک جمعرات کی صبح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اونٹ پر سوار ایک بزرگ آیا۔ اس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوا، تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو کہ تم میں اللہ تعالیٰ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے والے، تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی علماء میں سے ہوں اور 80 سال سے ایک کتاب تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں بہت سے مقامات پر اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور اس میں ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیت الاسلام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس پر اس یہودی عالم نے افسوس کا اظہار شروع کر دیا اور کہا، کیا تم میں سے ان کی کوئی اولاد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ وہاں جا کر اس نے اپنا تعارف کروایا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وہ کپڑا تو لاؤ جو آپ کے نانا نے باوقت وصال پہنا ہوا تھا۔ جب وہ کپڑا لایا گیا تو اس یہودی عالم نے کپڑا اپنے چہرے پر ڈال دیا اور اس کی خوشبو کو سونگھتا اور خوشبو سونگھتے ہوئے بار بار کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ اس طرح کرو کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور شدت کے ساتھ رو پڑے اور کہنے لگے، اے سائل، خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق جس قدر تجھے ہے، مجھے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا شوق ہے۔ بہرحال سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا مبارک کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا، جس کی منوعت اس یہودی عالم نے سابقہ کتب سماوی کی روشنی میں کی اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔